وردہ غیر یقینی کسی حالت میں بغیر پلکیں جھپکائے مجھے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ان باتوں کا کیسے پتہ چلا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باتیں چھپی نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہیں، اور جب سامنے آتی ہیں تو پھر بہت سے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے تعلق اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، اور بہت سے رشتے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اب تم مجھے بتاؤ گی ایک ایک بات مکمل طور پر؟ میں نے لہجے سے چنگاریاں چھوڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی لگاتار بہنے لگے تھے۔ جواد، پلیز میرا یقین کریں، میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں بس کسی طریقے سے آپ کی محبت آپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولی، تمہارا جو بھی مقصد تھا، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، چھپایا مجھ سے۔ میں کسی طور اسے بخشنے کو تیار نہیں تھا، میں اس کے منہ سے ہر سچ سننا چاہتا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ مجھے چھوڑیں تو صحیح۔ اس نے جیسے التجا کی۔ بالآخر مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ اپنے بازو سہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جواد، میرا یقین کریں کہ میں نے کچھ بھی غلط ارادے سے نہیں کیا۔ ہاں، آپ کو پانے کے لیے میرا طریقہ ضرور غلط تھا، مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ اس کے آنسو کسی آبشار کی طرح مسلسل بہہ رہے تھے، اور مجھے اس وقت جیسے ان آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ احساس تھا تو بس اتنا کہ میری سبین مجھ سے دور ہوئی ہے، اور اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی جو اس وقت میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وردہ، نیت اور کس طرح اچھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پیش نظر صرف آپ کی غرض ہو، باقی سارے انسان ان کے جذبات احساسات پس پشت ڈال دیں؟ میں نے نہایت کرب سے کہا۔ اس وقت میں کسی کو اپنا دل چیر کر دکھا نہیں سکتا تھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ میرے دل پر ایک پہاڑ جیسے غم کا بوجھ تھا، اور بدقسمتی سے یہ مجھے اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ زندگی کے سفر کے ساتھی ہی جب آپ سے دغا کر جائیں تو پھر اس سفر میں بھلے ہی وہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کا وجود اس سائے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا جو آپ کے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ کی زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں اس دن جان گئی تھی کہ سبین آپ میں دلچسپی رکھتی ہے، جب میں اس سے پہلی دفعہ آپ کے گھر ملنے گئی تھی۔ وردہ نے آہستہ سے کہنا شروع کیا۔ اس کا سر یوں جھکا ہوا تھا جیسے کوئی مجرم کمرہ عدالت میں اپنے کسی سنگین جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں کسی صورت آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس سے دوستی بڑھائی اور اسے اعتماد میں لے کر اسے بتا دیا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وردہ نے شرمندہ سے انداز میں نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میری پوری توجہ اسی جانب تھی۔ میرے چہرے پر وردہ کے لیے بالکل بھی نرمی کے تاثرات نہیں تھے۔ اس کے ہر اعتراف کے ساتھ اس کے لیے غصہ میرے اندر مزید بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر یہ غصہ اس ایک جملے کی صورت میں باہر نکلا، تم جا سکتی ہو وردہ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے دل اور چہرے کو پتھر کرتے ہوئے سخت اور ٹھوس لہجے میں کہا تو آنسو بہاتی وردہ تڑپ کر مجھے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جواد؟ اسے جیسے میرے کہے اس جملے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ بعض اوقات ہمیں زندگی میں اپنے پیاروں کا ایسا رویہ بھی سہنا پڑ جاتا ہے جس کی ہمیں ان سے بالکل بھی توقع نہیں ہوتی۔ یہ رویہ ہمارے دلوں پر ایسی کاری ضربیں لگاتا ہے کہ رونے کے لیے ہمارے پاس آنسو بھی نہیں بچتے۔ حیرت ہی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آنکھیں ایک مستقل سکتے کی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وردہ، تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو میرا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ اس غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھوں، لہٰذا بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے اٹل لہجے میں کہتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ وردہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اور شاید اب کسی اور سوال کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ فیصلے اتنے اٹل ہوتے ہیں کہ چاہتے ہوئے انسان خود بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دروازے کی جانب جاتی ہوئی وردہ کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں، اور یہ سسکیاں کسی نشتر کی طرح میرے دل پر چرکے لگا رہی تھیں۔ کچھ بھی تھا، وردہ میری بیوی تھی، اور میں نے خلوص دل سے اسے اپنایا تھا۔ یقیناً اس کی محبت بھی ہر شک و شبے سے بالا تر تھی، اس میں خلوص بھی تھا اور اعتبار بھی، مگر اب میرے دل میں وردہ کی محبت کے حوالے سے بال آ چکا تھا۔ وہ ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھی تھی جو میرے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں، اور روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔
میں کچھ دن اکیلے میں سبین کے غم کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، جو میری خاموش محبت کو اپنے سینے میں دبائے منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ مجھے اس احساس جرم کے ساتھ اکیلا چھوڑ گئی تھی کہ میں نے اس کا انکار سننے کے بعد دوبارہ اس کے دل کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دی تھی، جو میری ہی آہٹ کا منتظر تھا، میرے ہی قدموں کی راہ تک رہا تھا۔ ابا کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے اور وردہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی تم دونوں کے درمیان جو بیڈ روم کے اندر تک نہیں رہ سکتی تھی، اور جس کے لیے وردہ کو اس کے میکے بھیجنا پڑا تمہیں؟ ابا کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو ابا کہ بات کس حد تک جا پہنچی ہے۔ میں دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے تھکے تھکے سے انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے ابا، میں ابا سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھاؤ، آخر ایسا ہوا کیا جو ایک دم سے تم دونوں کے درمیان علیحدگی کا باعث بن رہا ہے؟ ابا جھنجھلا سے گئے تھے۔ ابا میں ابھی اس موضوع پر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے کہا اور ابا کے پاس سے اٹھایا۔ شاہ میر پچھلے ہفتے وطن واپس آ چکا تھا اور یہاں اس نے ایک نیا بزنس شروع کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کا نیا بزنس کب تک چلنے والا تھا، تاہم ان دنوں وہ اس بزنس کے حوالے سے کافی سنجیدہ تھا اور اس پر کام بھی کر رہا تھا۔ میرا رخ اس کے آفس کی جانب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں آج کل کن ذہنی اور جذباتی مسائل سے گزر رہا ہوں۔ ہم محبت کرنے والوں کے ذہنی مسائل تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں جذباتی مسائل بھی ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں، یہ زیادہ حل طلب ہوتے ہیں اور ان پر زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے سبین کی موت کا بہت افسوس ہوا یار۔ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ہستی مسکراتی لڑکی اچانک ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ شاہ میر جب سے کینیڈا سے آیا تھا، ہماری بالمشافہ پہلی ملاقات آج ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے میری شاہ میر سے فون پر بات ہو چکی تھی۔ کچھ مصروفیات کے باعث میں ابھی تک اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا، اور میں اسے سبین کے انتقال کے بارے میں بھی بتا چکا تھا۔ اب ہم ملے تھے تو وہ تعزیت کر رہا تھا۔ وہ میری سبین سے جذباتی وابستگی سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اسے سبین کی موت کا دکھ تھا اور یہ دکھ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا۔ ہاں بس یار، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم انسان کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یار تو بتا رہا تھا کہ سبین نے اس رات تجھے کال کی تھی مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ شاہ میر نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے اسے اس معاملے کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ہاں وہی تو میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ آخر اس نے اس دن مجھے کال کیوں کی تھی، اور چلو اگر کی بھی تھی تو بولی کیوں نہیں تھی۔ میں نے اسی تھکے تھکے سے انداز میں اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے اظہار محبت کرنا چاہ رہی ہو، شاہ میر نے قیاس ظاہر کیا۔ ڈوبتی سانسوں کے ساتھ کون کسی سے اظہار محبت کرتا ہے یار؟ میں نے شاہ میر کے مفروضے کو نظر انداز کرنا چاہا۔ میرے دوست، کچھ محبتوں کی سمجھ ہی تب آتی ہے جب انسان کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوں، دم اکھڑ رہا ہو، تب جا کر انکشاف ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم تا عمر معمولی سمجھتے رہے، دراصل وہ کس قدر غیر معمولی تھا، اور اس کی ہمارے آس پاس موجودگی ہماری بے ربط سانسوں کے لیے کتنی ضروری تھی۔ شاہ میر کے اندر کا فلسفی آج پھر انگڑائی لے کر جاگ چکا تھا، اور وہ آج پھر محبت کا فلسفہ اپنے مخصوص انداز میں بیان کر رہا تھا، حالانکہ خود شاہ میر کا محبت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے کبھی محبت کی تھی اور نہ ہی وہ اس پر یقین رکھتا تھا، مگر پھر بھی جب محبت پر بات کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ محبت کے سبجیکٹ پر مکمل اتھارٹی ہو اور اس نے 6-7 زوردار قسم کے عشق گھول کر پی رکھے ہوں۔ یار میں نے وردہ سے شادی کر تو لی، چاہے جن حالات میں بھی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی کر کے میں نے غلطی کی ہے، میں نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ شاہ میر نے فوراً سوال داغا۔ یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میں نے کچھ دیر کا توقف اختیار کیا۔ لیکن کیا؟ شاہ میر سے صبر نہ ہو سکا۔ لیکن یار مجھے لگتا ہے کہ اس شادی سے کہیں کچھ غلط ہوا ہے جو میری سمجھ میں آ نہیں رہا، میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہ میر نے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے اسے سبین کی محبت اور وردہ کی کارگزاری سب کچھ کھول کر اسے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ایک طویل سانس اندر کھینچی اور سوچتے ہوئے بولا، تمہارا مسئلہ تو بہت گمبھیر ہے۔
ہاں یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، مگر اس میں بھابھی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے وردہ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد وہ وردہ کو میری نسبت سے بھابھی کہنے لگا تھا، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ اس کا قصور نہیں؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، حالانکہ میری پوری زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی، میری سبین کو مجھ سے چھین لیا، خود زبردستی میری زندگی میں گھس آئی، اور تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی قصور نہیں؟ حیرت اور دکھ میرے ایک ایک لفظ سے جھلک رہا تھا، بس میرے آنسو نہیں چھلکے تھے، ورنہ میرے رونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ میرے خیال میں بھابھی نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا، اس نے ایک بار پھر وردہ کی سائیڈ لی، اس کے لہجے میں وردہ کے لیے وہی احترام درایا تھا جو اکثر وردہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں شامل ہو جاتا تھا۔ کیا مطلب غلط نہیں کیا؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہی جو تم بتا رہے ہو کہ بھابھی نے تمہیں پانے کے لیے سبین کو مجبور کیا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہاں تو کیا یہ تمہارے نزدیک غلط نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ غلط تب ہوتا جب بھابھی تمہیں پانے کے لیے جھوٹ بولتی، کسی کو دھوکہ دیتی۔ شاہ میر نے ایک ایک لفظ رسان سے ادا کرتے ہوئے جیسے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سبین کو یہ سچ ہی بتایا تھا نا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم خود ہی بتاؤ۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا۔ اس نے میرے اور سبین کے ملنے کے درمیان رکاوٹ تو ڈالی ہے نا، میں ابھی تک اپنے موقف پر قائم تھا۔ میں کسی صورت وردہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ مجھے اس معاملے میں کہیں سے بھی معصوم نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے اس کی معصومیت کے در پردہ اس کی چالاکی دکھائی دیتی تھی۔ یار، محبت کرنا اور اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہر ایک کا حق ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ شاہ میر جیسے مجھے سمجھاتے سمجھاتے اکتا چکا تھا، لیکن کسی کی محبت میں نقب زنی کرنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ میں تلخ سا ہو گیا تھا اور یہ تلخی میرے الفاظ سے بھی ٹپک رہی تھی۔ دیکھو جواد، میں تمہارے ساتھ بحث کرنا نہیں چاہتا، اور میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ اس محبت جس نے تمہیں درد کے سوا کچھ نہیں دیا، اس کے لیے اپنی خوبصورت شادی شدہ زندگی کو برباد مت کرو، جاؤ اور بھابھی کو گھر واپس لے آؤ۔ شاہ میر نے اپنی طرف سے مجھے ایک مخلصانہ مشورہ دیا تھا، تاہم اس پر عمل کرنے کا میرا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وردہ کے لیے میرے غصے میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور میں اسے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور شاید جب تک سبین کی موت کا غم تازہ رہے گا میں تب تک وردہ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک لو سٹوری اردو زبان میں جس کا نام ہے ٹیرس پہ ٹھہری شام۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہر جانب ایک عجیب بے سکونی سی چھائی ہوئی تھی۔ میرا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ آفس جاتا تو وہاں انسانوں کی بھیڑ میں بھی خود کو تنہا اور اکیلا پاتا، اور گھر آتا تو خاموش سے در و دیوار مجھے کاٹنے کو دوڑتے۔ ابا مجھ سے الگ ناراض تھے۔ ان کے خیال میں نے وردہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج کر غلط کیا ہے، اور یہ کہ ہمارے درمیان جو بھی جھگڑا یا مسئلہ تھا وہ ہمیں گھر کی چار دیواری کے اندر ہی سلجھانا چاہیے تھا۔ مسجد میں ایک دو دفعہ فاروقی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تو وہ بھی کافی بجھے بجھے سے دکھائی دیے۔ ظاہر ہے جب شادی شدہ بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے تو کوئی بھی باپ خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ فاروقی صاحب نے بظاہر تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم ان کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے وردہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کل شام ابا بھی فاروقی صاحب کے یہاں گئے تھے، اور کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان بند کمرے میں گفتگو ہوتی رہی تھی، جو ظاہر ہے میرے اور وردہ سے متعلق ہی رہی ہوگی۔ وردہ کی مجھے کالز پر کالز آ رہی تھیں، مگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں فی الحال اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کئی میسیجز بھی مجھے موصول ہوئے تھے جن میں اس نے معافی مانگی تھی اور مجھ سے فون اٹھانے کی التجا کی تھی۔ میں کچھ شرمندہ بھی ہوا کہ میرا مقصد اس سے معافیاں منگوانا نہیں تھا، وہ بہرحال میری بیوی تھی، اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں بس اس سے ناراض تھا اور فی الحال ناراض ہی رہنا چاہتا تھا۔ جب یہ احساس ہوتا تھا کہ سبین بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، میرا سینہ دکھ کے دھوئیں سے بھر جاتا تھا۔ وہ 2 سال میرے گھر میرے آس پاس رہی تھی اور میں اس کا دل کا حال تک نہ جان سکا۔ کاش میں نے ایک بار تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا ہوتا۔
کاش، میں نے گہرے کرب سے سوچا۔ ان دنوں میں سگریٹ نوشی بھی تسلسل سے کرنے لگا تھا۔ ہاں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کو جلائے رکھوں، سگریٹ سے اور سبین کی یاد سے۔ وردہ کی کال آئی تو اس بار میں نے اٹھا لی۔ پلیز جواد، فون مت بند کیجیے گا۔ جیسے ہی میں نے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا، وردہ کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ اس کے لہجے میں ایک التجا سی تھی۔ میں نے لمبی سانس کھینچی۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے جیسے وردہ پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ جواد، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید مجھے خود بھی اس محبت کا اندازہ نہیں۔ وردہ کے آنسوؤں سے بھیگے الفاظ نے میرے پتھر دل پر پہلی کاری ضرب لگائی۔ جانتا ہوں، کوئی نئی بات بتاؤ، میں نے خشک اور سرد لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر میں اسے اس کے جرم کی ابھی کچھ اور سزا دینا چاہتا تھا۔ جانتے ہیں تو پھر مجھے کیوں جدائی کی سلیب پر لٹکایا ہوا ہے؟ مجھے اس جرم کی معافی دے دیں جو جانے انجانے میں آپ کو حاصل کرنے کی کوشش میں مجھ سے سرزد ہو گیا۔ اس کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز میرے دل کے بند کواڑوں پر دستک دے رہی تھی، اور جس کی طرف سے میں نے جان بوجھ کر کان بند کیے ہوئے تھے۔ ہاں، میں اس آواز کو نہیں سننا چاہتا تھا جو مجھے دل کا بند دروازہ کھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جانے والی جا چکی ہے، وہ مزید بولی۔ مانا کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے، مگر مر جانے والوں کے ساتھ زندہ لوگ اور ان لوگوں سے جڑا تعلق نہیں مرتا، اور اس تعلق کو خوشی یا پھر مجبوری میں باہر صورت نبھانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں جواد، واپس زندگی کی طرف لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ حادثے بھی تو زندگی میں ہوتے ہی ہیں جواد، اور انسان ان حادثوں کو بھی توہن کراہن قبول کر ہی لیتا ہے۔ آپ بھی مجھے زندگی کے کسی حادثے کی طرح ہی قبول کر لیں، بے شک مجھے اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اپنے پیروں میں ہی دے دیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی اور فون بند کر گئی۔ میں نے ایک بار پھر ایک طویل سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ٹیرس تک آیا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور میرے اندر غم کے تاریک سائے پھیل رہے تھے۔ وردہ سامنے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کا آنسوؤں سے دھلے چہرے پر جیسے خزاں چھائی ہوئی تھی۔ وہ 2 ہی دن میں ہلدی کی طرح زرد ہو گئی تھی۔ یقیناً میری جدائی نے ہی اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ وہ کچھ دیر مجھے خاموش اور اداس نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر کھڑکی کا پردہ برابر کرتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہاں، مر جانے والوں کے ساتھ زندہ لوگ اور ان سے جڑے تعلق نہیں مرتے۔ میں نے سوچا اور وردہ کو اپنے گھر اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے فاروقی صاحب کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آنکھیں بند کرنے سے آنسو تھم نہیں جاتے، ذرا سا مسکرانے سے زخم چھپ نہیں جاتے۔ تم سے اتنا کہنا ہے، ٹوٹ تو چکے اب، پہلے جیسے نہیں رہے، بدل چکے ہو کافی تم۔ اب یہ کیوں درمیاں اناؤں کی خلیج ہے؟ لمحہ لمحہ بانٹتے تھے میں اور تم رنجشیں، کیا ملا ہمیں بتاؤ زندگی کی دھوپ میں؟ پایا اس قدر نہیں جس قدر ہے کھو دیا۔ خواب، آنسو جانے جاں، وقت، پیار، شوخیاں، سب کچھ گنوا دیا۔ پاس رہ گئیں فقط حسرتیں حسرتیں، اس سے پہلے حسرتیں بن نہ جائیں روگ ہی۔ جو چکا ہے بھول جاؤ، ایک بار لوٹ آؤ پھر سے میرے جیون میں۔